بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرنے کے بعد جتنے حالات ہیں ان کا تعلق ایمان بالغیب کے ساتھ، اور جس شے کا تعلق ایمان بالغیب کے ساتھ نہ وہ نظر آتی ہے نہ وہ سمجھ آتی ہے۔ رب کائنات کی ذات پہ ایمان لانا ضروری ہے، لیکن رب کائنات نہ ہمیں نظر آتے ہیں نہ ہمیں سمجھ آتے ہیں۔ جنت پہ ایمان لانا ضروری ہے، جنت نہ نظر آتی ہے نہ سمجھ آتی ہے۔ جہنم پہ ایمان لانا ضروری ہے، جہنم نہ نظر آتی ہے نہ سمجھ آتی ہے۔ فرشتوں پہ ایمان لانا ضروری ہے، فرشتے نہ نظر آتے ہیں نہ سمجھ آتے ہیں۔ بالکل اسی طرح عالم برزخ کی کاروائی یقینی ہے، نظر آئے یا نہ آئے، سمجھ آئے یا نہ آئے، ہم نے ماننا ہے، کیونکہ رب کائنات نے فرما دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پہ اصول آپ یاد رکھیں، جس شے کا تعلق ایمان بالغیب کے ساتھ نہ وہ نظر آتی نہ وہ سمجھ آتی، اللہ نے اس کو پردے میں رکھا ہے۔ ایک حکمت تو یہ ہے، بعض لوگ بنی اسرائیل کی طرح مطالبہ کرتے ہیں، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، اے موسیٰ ہم تیرے بے ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ رب کائنات ہمیں آمنے سامنے نظر نہ آ جائے۔ تو آج کل کچھ لوگ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں عذاب قبر دکھاؤ، ہمیں راحت قبر دکھاؤ، تب مانیں گے ورنہ ہم نہیں مانتے۔ تو ہم کہتے ہیں جناب یہی مطالبہ کرو اللہ کی ذات کے بارے میں، یہی مطالبہ کرو جنت کے بارے میں، یہی مطالبہ کرو جہنم کے بارے میں، یہی مطالبہ کرو فرشتوں کے بارے میں۔ وہاں تمہارا یہ سوال نہیں ہوتا۔ جب قبر کے عذاب کی باری آتی ہے، راحت قبر کی باری آتی ہے، یہاں کے بنی اسرائیل کی طرح سوئی اٹک جاتی ہے۔ موت ہی سے عالم برزخ شروع ہو جاتا ہے۔ جو ہی فرشتے نظر آ جائیں گے، جو ہی فرشتے نظر آ جائیں گے، عالم دنیا ختم، اب دار الجزا شروع۔ فرشتے نظر آ گئے، ایمان بالغیب ختم، اب ایمان بالمشاہدہ شروع۔ فرعون کو جب اللہ نے پانی میں غرق کیا، جب عذاب اس کے سامنے آ گیا، اس وقت کہتا ہے میں ایمان لایا رب موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ جو ہی موت آ جاتی ہے فرشتے نظر آ جاتے ہیں، دنیا کا نظام ختم، اب آخرت کا عمل شروع، اب آخرت کی زندگی شروع۔ اس عالم کی کاروائی کو اللہ نے پردے میں کیوں رکھا؟ اس کی ایک حکمت مسلم شریف کے اندر حدیث موجود، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کھچر پہ سوار ہیں، صحابہ بھی ساتھ ہیں، اچانک کھچر بدک گیا، قریب تھا کہ نبی کو نیچے گرا دیتا، دیکھا وہاں 5 یا 6 قبریں تھی۔ آپ نے فرمایا یہ قبریں کن کی؟ صحابہ نے عرض کیا ماتوا فی الاشراک، اے اللہ کے رسول یہ مشرک ہیں، شرک کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں، یہ غیر مسلم ہیں۔ فرمایا کہ ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے، ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں رب کائنات سے دعا کرتا، اے اللہ جو عذاب تو نے مجھے سنا دیا ان کو بھی سنا دے۔ تو دوسری حکمت سمجھ آئی کہ مرنے کے بعد کی کاروائی کو اللہ نے پردے میں کیوں رکھا؟ کہ دفنانے کا نظام درم برم ہو جائے گا۔ اگر آپ کے کسی عزیز کی قبر میں آگ دکھا دی جائے، سانپ دکھا دیے جائیں، اژدہے دکھا دیے جائیں، کیا آپ اپنے عزیز کو، اپنے والد کو، اپنی والدہ کو، اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، اپنے بیٹے کو قبر میں پھینک کے آئیں گے؟ نہیں۔ تو دفن کا نظام درم برم ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس عالم کی کاروائی کو پردے میں رکھا ہے۔ یہ دوسری حکمت۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ نبی کا معجزہ، بھائی نبی کا معجزہ ہے سن لینا، عذاب قبر ہونا یہ قانون قدرت ہے، سن لینا یہ معجزہ۔ نبی نے سن لیا یہ معجزہ نبی کا، صحابہ نے نہیں سنا۔ عذاب قبر ہونا قانون قدرت، لیکن اس کا سنائی دے دینا نبی کو یہ نبی کا معجزہ ہے۔ معجزہ اور چیز ہے، قانون قدرت اور چیز ہے۔ تیسری حکمت، بخاری شریف کے اندر حدیث، امام بخاری رحمہ اللہ اس پہ بات باندھتے ہیں
باب و کلام المیت کہ میت بھی کلام کرتی ہے. حدیث لے کے آ رہے ہیں کہ نافرمان میت کو لے کے جب گھر والے قبرستان کی طرف چلتے ہیں وہ میت بولتی ہے قالت، میت بولتی ہے نبی کی حدیث اصدق القائلین، سچوں کے سچے جن کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا. بخاری شریف کی حدیث ہے. یہ کتاب ایسی ہے جس کو ساری دنیا مانتی ہے. امام بخاری امام المحدثین باب و کلام المیت، میت کا کلام کرنا. حدیث لے کے آ رہے ہیں جب نافرمان میت کو لے کے چلتے ہیں وہ کہتی یا ویلتا این تذهبون بها، ہائے ہلاکت، ہائے افسوس، کہاں لے جا رہے ہو مجھے. اس کی اس چیخ و پکار کو ساری مخلوق سنتی ہے لیکن جن اور انس نہیں سن سکتے کیونکہ یہ مکلف ہیں. یہ تیسری حکمت کہ اگر میت کی چیخ و پکار ہمیں سنائی دے تو ہمارے کلیجے پھٹ جائیں، لسائی کا بے ہوش ہو جائیں. مجمع میں سے ایک آدمی کھڑا ہو کے اس اصول کو بیان کرے اونچی آواز سے کہ جس شے کا تعلق ایمان بالغیب کے ساتھ نہ وہ نظر آتی ہے نہ وہ سمجھ، فیضان آپ کھڑے کرو سب کو سنا دو. جس چیز کا تعلق ایمان بالغیب کے ساتھ ہوگا نہ وہ سمجھ آئے گی نہ وہ نظر آئے گی. بن دیکھے ایمان لانا ہے. اللہ نے فرما دیا، اللہ کے نبی نے فرما دیا، بس. اب دوسرا اصول، دین کی بنیاد محض عقل پہ نہیں ہے. دین کی بنیاد محض عقل پہ نہیں ہے. مشکات شریف کے اندر حدیث موجود ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا فرماتے ہیں اگر دین کی بنیاد عقل پہ ہوتی میں کبھی مسا موزے کے اوپر نہ کرتا. موزہ چمڑے کی جراب سردیوں میں پہنتے ہیں. فرمایا اگر دین کی بنیاد عقل پہ ہوتی میں کبھی مسا موزے کے اوپر نہ کرتا. کیونکہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ گندگی نیچے لگتی ہے، گندگی نیچے لگتی ہے. لیکن میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، انہوں نے مسا اوپر کیا، میں نے نبی کے فرمان کے مقابلے میں عقل کو چھوڑ دیا. مرکات شرح مشکات میں ملا علی قاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول اگر دین کی بنیاد عقل پہ ہوتی میں عورت کو وراثت میں 2 حصے دلواتا اور مرد کو وراثت میں 1 حصہ، کیونکہ مرد اقوی فرد ہے. الرجال قوامون علی النساء، مرد مضبوط ہے کما سکتا ہے، عورت نازک صنف ہے کما نہیں سکتی. جو کمزور ہے اس کو 2 حصے ملنے چاہیے، جو طاقتور ہے اس کو 1 حصہ. لیکن شریعت نے مرد کو 2 حصے دیے وراثت میں، عورت کو 1 حصہ. میں نے عقل کو چھوڑ دیا شریعت کے مقابلے. تو دوسرا اصول یاد رکھیں، ہر وہ مثال مردود ہوگی جس کی بنیاد محض عقل ہو اور وہ شریعت کے خلاف ہو، کہ دین کی بنیاد عقل پہ ہے ہی نہیں. تیسرا اصول، ایک عالم کے حالات کو دوسرے عالم کے حالات پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا. مثلا میں آپ سے کہوں ایک بند کمرہ ہو اور اس کے اندر گندا پانی ہو اور ایک انسان کو اس کمرے میں بند کر دیا جائے، کیا وہ زندہ رہے گا؟ ہاں یا نہ میں جواب دینا. نہیں. اب کوئی بے وقوف یہ کہے کہ عالم دنیا میں بند کمرے میں گندے پانی میں ایک انسان زندہ نہیں رہ سکتا تو ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے زندہ رہا؟ ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے زندہ رہا؟ حالانکہ ساری سائنس آپ کو بتائے گی کہ ماں کے پیٹ میں بچہ زندہ رہتا ہے. 4 مہینے کے بعد روح آ جاتی ہے، بچہ حرکت کرتا ہے، اس کی حرکت مشاہدے میں. اب کوئی بے وقوف یہ کہے کہ دنیا میں ایسے نہیں ہو سکتا، ماں کے پیٹ میں ایسے کیسے ہو گیا؟ ہم نہیں مانتے. تو ہم کہیں گے جناب ایک عالم کے حالات کو دوسرے عالم کے حالات پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا. کتابوں کے اندر یہ اصول موجود ہے. صرف ایک کتاب پیش کرتا ہوں، کتاب بھی کس امام کی؟ حافظ ابن القیم سنی حنبلی، جزیرۃ العرب والے ان کو بہت زیادہ مانتے ہیں. اس کتاب کے اندر یہ اصول موجود ہے اور بھی بے شمار کتابوں کے اندر یہ اصول موجود ہے.
قرآن کریم میں یہ منظر موجود ہے، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، قرآن کریم کی آیات اس پہ شاہد ہیں۔ جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے، جہنمی جنتیوں کو دیکھیں گے، ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے، ایک دوسرے کی بات کو سنیں گے، حالانکہ جنت کی خوشبو کئی لاکھ میل دور سے آتی ہے، جہنم کی لپٹیں کئی لاکھ میل دور سے آتی ہیں۔ اب کوئی بے وقوف یہ کہے کہ عالم دنیا میں میری آواز اس گھر تک نہیں جا سکتی، میری آنکھ اس دیوار کے پیچھے سے دیکھ نہیں سکتی، میرے کان اس کی آواز کو سن نہیں سکتے، تو مرنے کے بعد جنت اور جہنم میں کیسے دیکھنا ہوگا، لاکھوں میل دور سے کیسے سننا ہوگا، کیسے ایک دوسرے کا جواب دینا ہوگا؟ تو ہم کیا کہیں گے جناب، ایک عالم کے حالات کو دوسرے عالم کے حالات پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ میری پوری گفتگو ان 3 اصولوں پہ ہوگی۔ اب اس عالم کے اندر راحت یا عذاب ہے یا نہیں، عالم برزخ میں راحت یا عذاب ہے یا نہیں، اس مسئلے میں بعض لوگوں نے، عقل پرستوں نے سرے سے انکار کر دیا کہ جی اس عالم میں کوئی راحت نہیں، اس عالم میں کوئی عذاب نہیں۔ کیوں جی؟ ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں سمجھ نہیں آتا، لہذا ہم انکار کرتے ہیں۔ تو یاد رکھنا، جو اس عالم کی کارروائی کو مطلقاً انکار کر دے گا کہ مرنے کے بعد نہ کوئی راحت نہ کوئی عذاب، حوالہ پیش کرنے لگا ہوں ندائے حق، شیخ الحدیث نیلوی شاہ صاحب، یہ ہمارے مسلک کے نہیں ہیں، جن کا ہمارے ساتھ اس مسئلے میں اختلاف ہے ان کے شیخ الحدیث ہیں۔ تو نیلوی شاہ صاحب اس کتاب میں لکھتے ہیں ندائے حق میں، صفحہ نمبر 21، ندائے حق پہلی جلد، اگر عالم برزخ میں زندگی اور حیات نہ مانے تو عذاب قبر اور تنعیم قبر کا انکار لازم آتا ہے، حالانکہ عذاب و ثواب قبر کے متعلق متواتر احادیث وارد ہیں، بلکہ قرآن پاک کی بہت سی آیات سے ثابت ہے، اور اس پر امت کا اجماع بھی ہے، اور علماء امت نے عذاب و ثواب قبر کے انکار کو کفر کہا ہے۔ یعنی یہ ایک ایسی بات ہے جس کو وہ بھی مانتے ہیں۔ اختلافی بات ہم حق الامکان نہیں کریں گے، بات وہ کریں گے جس کو وہ بھی مانتے ہوں ہم بھی مانتے ہوں۔ تو ندائے حق کا حوالہ آپ کے سامنے آیا ہے۔ تو اس عالم کی کارروائی کا اگر سرے سے کسی نے انکار کر دیا وہ تو دائرہ اسلام سے خارج۔ مسند امام احمد کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے کہ ان قریب ایسا فتنہ آئے گا یکذبون بعذاب القبر، جو عذاب قبر کا انکار کریں گے۔ اب اس عالم کے اندر راحت یا عذاب ہے یا نہیں، بعض نے انکار کر دیا، وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، ملاحدہ وغیرہ۔ اب جو مسلمان تھے جو کہتے تھے مرنے کے بعد راحت بھی ہے، مرنے کے بعد عذاب بھی ہے، اب ان کے 3 مسلک بن گئے۔ ایک مسلک کہتا ہے عذاب صرف روح کو، ایک مسلک کہتا ہے عذاب صرف جسم کو، ایک مسلک کہتا ہے عذاب روح اور جسم دونوں کو۔ تو آپ کی کیا رائے ہے جی؟ جو کہتے ہیں روح اور جسم دونوں کو، ذرا ہاتھ کھڑا کرو، پتہ چلے۔ جزاکم اللہ خیر، آپ کا تعلق اہل سنت والجماعت کے ساتھ، مبارک ہو، آپ کا تعلق اہل سنت والجماعت کے ساتھ۔ اہل سنت والجماعت کیا تھا، اس کس کو کہتے ہیں؟ گزشتہ رات یہ درس ہو چکا، اس کو میں نے دوبارہ نہیں دہرانا، صرف اتنی بات ذہن میں رکھو، اہل سنت والجماعت کے 4 امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل۔ چاروں فقہوں کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے، مرنے کے بعد راحت یا عذاب روح جسم دونوں کو ہوتا ہے۔ میرے پاس اس وقت 3 کتابیں ہیں۔ نمبر 1 حافظ ابن القیم سنی حنبلی، ساری دنیا اس بندے کو مانتی ہے، کتاب الروح، کتاب کا نام ہے کتاب الروح۔ اس کتاب کے صفحہ 95 پر سعودیہ کا چھاپا ہے۔ علامہ کیا فرماتے ہیں؟ بلیل عذاب والنعیم علی النفس والبدن جمیعا باتفاق اہل سنہ والجماعہ، مرنے کے بعد راحت یا عذاب روح جسم دونوں کو ہوتا ہے، اور اس پہ سنیوں کا اتفاق ہے۔ دوسری کتاب شرح عقیدۃ الطحاویہ سنی حنفی،
वो सुन्नी हम्बली या सुन्नी हनफी। अब इस किताब के अंदर ये अकीदा मौजूद है। सफा नंबर 400 इबारत क्या है? वकज़ालिका अज़ाबुल कब्र यकूनु लिन्नफ़स वल बदन जमीअन बित्तिफ़ाक़ि अहली सुन्ना वल जमा। मरने के बाद राहत या अज़ाब रूह जिस्म दोनों को होता है, इस पे सुन्नियों का इत्तिफाक है। इस तरह के इत्तिफाकी हवाले मेरे पास 10 हैं। कितने जी? 10 हवाले। वक़्त के इमाम, सारी दुनिया उनको मानती है। अकायद वो चलेंगे जो ऊपर से आएंगे। इधर से अकीदा ऊपर नहीं जाता, ऊपर से नीचे आता है। हम अकीदा वो लेंगे जिसको सारी दुनिया बयान करती है। मेरे पास 10 हवाले हैं। ये मैंने नक्शा तैयार किया हुआ है। 10 हवाले इमामों के मैंने पेश किए। इमाम का नाम, अरबी इबारत, जिल्द, सफा, तर्जुमा, और ये 10 के 10 हवाले इत्तिफाक के। 2 किताबें आपके पास है, सारी किताबें ला नहीं सकता था, तो 10 हवाले इत्तिफाक के कि मरने के बाद राहत अजाब रूह जिस्म दोनों को होता है। इस पे सुन्नियों का इत्तिफाक है। सुन्नियों का, हनफियों का, शाफियों का, मालकियों का, हम्बलियों का, इस पे क्या है जी? इत्तिफाक। मैंने नीचे खाली जगह छोड़ी है कि जो ये कहते हैं अजाब सिर्फ रूह को होता है, याद रखना ऐसा फिरका आपको नहीं मिलेगा जो कहते हो अजाब सिर्फ जिस्म को होता है। हाँ, ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कहते हैं अजाब सिर्फ रूह को होता है, अजाब सिर्फ रूह को होता है। उस वक्त ये 2 गिरोह पैदा हुए थे, सुन्नियों ने दलाइल से उनको दफन कर दिया था। इस दौर में कोई नया गिरोह पैदा नहीं होगा, गिरोह पुराना होगा, लेबल नया होगा। अब कुछ लोगों ने ये अपना लिया अकीदा कि अजाब सिर्फ रूह को होता है, जिस्म को कोई नहीं होता। तो जो हजरात इसके कायल हैं कि अजाब सिर्फ रूह को होता है, तो हम उनसे पूछते हैं तुम्हारा ये अकीदा सुन्नियों वाला है या सुन्नियों से हटके? अगर सुन्नियों वाला है तो हमारा आपसे मुतालबा है मुअद्दबाना कि हमारी तसल्ली के लिए ये खाली जगह छोड़ दी हमने। इमाम का नाम, अरबी इबारत, जिल्द, सफा, तर्जुमा पेश कर दे, ताकि हमें तसल्ली हो कि आपका मसलक भी अहले सुन्नत वल जमात वाला है। हम आपको सीने से लगा लेंगे, हम आपको अपनी मजलिस में बैठाएंगे, आपसे हम बयान करवाएंगे, हमें को आपसे जाती दुश्मनी तो कोई नहीं। तो ये इंशाअल्लाह नक्शा आपको मिलेगा। बाद में जो अच्छे साथी हैं, समझदार किस्म के, वो ले सकते हैं और ये नक्शा आप आजमा सकते हैं। अकीदा पूछना ये कोई बुरी चीज नहीं, अकीदा समझना ये कोई बुरी चीज नहीं। तो अब यहां तक बात हो गई कि हमारा अकीदा सुन्नियों वाला है और वो अकीदा क्या कि अजाब रूह और जिस्म दोनों को होता है। अच्छा, जो हजरात कहते हैं ना ये अजाब सिर्फ रूह को होता है, अब वो दलाइल में क्या पेश करते हैं? सबसे पहली दलील उनकी सुन लें। जिनको जला दिया गया, समंदर में डूब गए, जानवर खा गए, जिनको ये कब्रें नहीं मिली, उनको राहत कब्र कैसे होगा, उनको अज़ाब कब्र कैसे होगा? जवाब सुने, जरा गौर करो। ये उन्होंने आयत का तर्जमा पेश किया। क्यों जी? ये किसी आयत का तर्जमा है नहीं, या हदीस रसूल का तर्जमा है? ये महज अकल के ऊपर मबनी है। ये एतराज, ये इश्काल महज अकल पे मबनी है और हमने उसूल पढ़ लिया। हर वो मिसाल मरदूद होगी जिसकी बुनियाद महज अकल हो और वो शरीयत के खिलाफ हो। लिहाजा ये आपका इश्काल खत्म। चलो हम तुमसे सवाल करते हैं। कुरान ये कहता है वअन्नल्लाह यबअसु मन फिल कुबूर, अल्लाह क़यामत वाले दिन उनको उठाएगा जो कब्रों में है। अल्लाह क़यामत वाले दिन उनको उठाएगा जो कब्रों में है। अब वो हम भी यहां तुमसे सवाल कर सकते हैं, जिनको जला दिया गया, समंदर में डूब गए, जानवर खा गए, जिनको ये कब्रें नहीं मिली, अल्लाह उनको उठाएगा या नहीं उठाएगा? उठाएगा, लाओ आए, नहीं उठाएगा तो लाओ आए। यहां आके कहते हैं जी कब्र का मफहूम बड़ा वसी है। क्या लिखते हैं? कब्र का मफहूम बड़ा वसी है जी। कब्र की 2 किस्में। कितनी किस्में? 2 किस्में। कौन कौन सी? हिस्सी कब्र जो नजर आती है, जहां भी मैयत हो, जिस हाल में हो वो भी कब्र। अब मान गए, किताबों में लिखा हुआ, मान गए कि कब्र की 2 किस्में। इंसान की 2 किस्में, मर्द औरत, मर्द मजबूत, औरत कमजोर। ऐसे ही कब्र की 2 किस्में, हिस्सी कब्र
جو ہمیں نظر آتی ہے، جہاں بھی میت ہو جس حال میں وہ بھی قبر. اب دلیل سنو اس بات پہ، جہاں بھی میت ہو جس حال میں ہو وہ بھی قبر. 2 حدیثیں پیش کروں گا، ایک حدیث بخاری شریف کی، ایک حدیث مسلم شریف کی، کتابیں وہ جن کو ساری دنیا مانتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ایک یہودیہ فوت ہو گئی، 4 پائی پہ پڑی تھی، گھر والے اس پہ رو رہے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک میت کے پاس سے گزرے، فرمایا اس کے گھر والے اس پہ رو رہے ہیں لیکن اس کو اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے. اب وہ تو قبر نہیں ہے، جیسے قبر ہوتی ہے ابھی قبر میں دفن تو نہیں کیا، ابھی وہ باہر ہے قبر سے، تو نبی کہتے ہیں اس کو اس کی قبر میں کیا ہو رہا ہے؟ عذاب ہو رہا ہے. تو ثابت ہوا نبی کے فرمان سے میت جہاں بھی ہو جس حال میں ہو وہ بھی قبر. دوسری حدیث مسلم شریف کے اندر حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، ایک عورت اروا نامی عورت کے ساتھ زمین کا معاملہ بنا، زمین کا جھگڑا بنا، زمین کا فیصلہ اس کے حق میں ہو گیا. حضرت نے بددعا دے دی کہ اللہ اس کی قبر اسی باغ میں بنا. وہ نابینا ہو گئی، بددعا لگ گئی صحابی کی. تل تامس الجدر، تل تامس الجدر، دیواریں تلاش کرتی تھی، باغ میں جا رہی تھی، واقعات فی بئر، کنویں میں گر گئی، فوت ہو گئی. صحابی کہتے ہیں کانت قبرہا، یہ اس کی قبر ہے. حالانکہ کنواں وہ قبر تو نہیں، لیکن صحابی رسول کہتے ہیں یہ اس کی کیا ہے؟ قبر. تو میت جہاں بھی ہو جس حال میں ہو وہ بھی قبر ہے. اب یہ دوسرا جواب، پہلا جواب دوسرا، تیسرا جواب. اگر عذاب دینا ہم نے پھر تو بہت مشکل، اگر دینا رب کائنات نے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، رب کائنات ہر چیز پہ قادر، ایک ایک ذرہ اس کے علم میں. بے شک. چوتھا جواب، بخاری اور مسلم کے اندر حدیث موجود، بنی اسرائیل کا ایک آدمی، یہ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان مبارک سے سنا رہے ہیں. بنی اسرائیل کا ایک آدمی گناہگار وصیت کی اولاد کو، میں فوت ہو جاؤں میرے جسم کو جلا دینا، میرے جسم کو جلا کے راکھ سمندر میں بہا دینا، خشکی میں اڑا دینا، کہیں اللہ تعالیٰ میرے سے حساب نہ لے. اس کو بھی پتا تھا کہ عذاب جسم کو ہوتا ہے اور نبی اس کو بیان کر رہے ہیں، اس لیے جسم کو وہ جلا رہا ہے، جسم کو جلانے کی وصیت کرتا ہے. اب وہ فوت ہوا، ورثاء نے اس کی وصیت کو پورا کیا، جلا دیا، راکھ کو سمندر میں خشکی میں اڑا دیا. رب کائنات نے اس کے ذرات کو اکٹھا کر کے اس کو زندہ کیا. فرمایا کہ تو نے ایسے کیوں کیا؟ عرض کیا اللہ تیرے خوف سے. اللہ کہتے ہیں جا تیری میں نے بخشش کر دی. اللہ تعالیٰ قادر. ماں کے پیٹ میں بچہ، بچے کو تکلیف بھی ہوتی ہے، ماں کو پتہ تک نہیں ہوتا. انگڑیوں میں میدوں میں کیڑے، ان کو تکلیف بھی ہوتی ہے لیکن انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ایک ایک ذرہ اللہ کے علم میں. اب انہوں نے سب سے پہلے عقلی دلیل پیش کی، نہ قرآن نہ حدیث. ہم بھی سب سے پہلے عقلی دلیل پیش کریں گے. عقل کے مقابلے میں بولو، اب تو بولو یار، عقل کے مقابلے میں عقل، عقل کے مقابلے میں عقل. لیکن ہماری عقلی مثال 4 کتابوں کے اندر، سنیوں کی 4 کتابوں کے اندر، کتاب روح کے اندر، تذکرہ قرطبی کے اندر، تفسیر در منصور کے اندر، فیض الباری کے اندر، 4 کتابوں کے اندر، سنیوں کی 4 معتبر کتابوں کے اندر یہ مثال موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے، صحابی رسول کے حوالے سے، فرمایا کہ 2 شخص تھے، ایک اندھا ایک لنگڑا، دونوں دوست، دونوں کی گاڑی ایک دوسرے کے بغیر چلتی نہیں تھی. جہاں کہیں جانا ہوتا دونوں اکٹھے جاتے. کیا ہوتا؟ نابینا نیچے، لنگڑا اس کے اوپر بیٹھ جاتا، اس کی آنکھیں استعمال ہو جاتی، اس کی ٹانگیں. مشورہ کیا، باغ میں جانا چاہیے، پھل توڑ کے کھانے چاہیے، چوری کرنی چاہیے. کیسے جائیں؟ اسی انداز سے چلتے حسب معمول. اب لنگڑا اوپر، اندھا نیچے، دونوں چلے گئے. قصور دونوں کا ہے یا صرف ایک کا؟ اب دونوں گئے.
बाग में फल तोड़ के खाने लग गए, माली आया डंडा लेके, दोनों की पिटाई करेगा या सिर्फ एक की? दोनों की। अगर वो सिर्फ एक की करे, ये नाइंसाफी है या नहीं है। अल्लाह नाइंसाफी से पाक। जब गुनाह रूह और जिस्म दोनों ने मिलकर किया, सजा भी दोनों को मिलनी चाहिए। जब नेकी का काम रूह और जिस्म दोनों ने मिलकर किया, राहत भी दोनों को मिलनी। अकली मिसाल के मुकाबले में अकली मिसाल। फिलहाल इतनी बात, हमारा अकीदा क्या है और हमारा अकीदा सुन्नियों वाला है या दूसरों वाला है। आज की मजलिस हमारी सिर्फ यहां तक होगी। अब हम अपने आप को देवबंदी कहते हैं। देवबंदी वो होगा जिसका अकीदा उलमाए देवबंद वाला होगा। पढ़े लिखों से मैं अपील करूंगा, अपना नेट चलाएं, दारुल देवबंद की आप साइट निकालो और उनसे फतवा पूछो कि हयात ममात में आपका क्या अकीदा है। 1957 का रिसाला मैं पेश करता हूं, इसमें 7 सफ़ों पे ये अकीदा मौजूद है। अकीदा हयात सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो देवबंदी वो है जिसका अकीदा उलमाए देवबंद वाला। 1957 का रिसाला, आज का नहीं। इख्तिलाफ उठने से पहले का रिसाला। जब ये इख्तिलाफ उठा, चंद लोगों ने इख्तिलाफ किया, उलमाए देवबंद के नाम से कारी मोहम्मद तैयब साहब तशरीफ लाए सुलह करवाने के लिए। इनको बुला लिया रावलपिंडी के अंदर। एक शख्सियत नहीं आए, बाकी सब आगे थे। गुलामुल्लाह खान साहब, काजी नूर मोहम्मद साहब और दीगर हजरात सारे आगे थे। एक शख्सियत नहीं आई थी, नाम मैं नहीं दूंगा, आपने खुद सोचना है वो कौन सी शख्सियत। फिर कारी मोहम्मद तैयब साहब ने अकीदा हयात पे दस्तखत करवाए थे। अकीदा हयात पे ये 1962 का रिसाला तालीमुल कुरान, महनामा तालीमुल कुरान, रावलपिंडी जो इनका मदरसा, उसके अंदर पूरी रुदात छपी हुई। असल रिसाला मेरे पास मौजूद है। और इसी रुदात को मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब ने खुतबात के अंदर बयान किया। ये इसकी तायद, ये इसकी तायद। जब हम इनके सामने ये सुनो की बात पेश करते हैं तो ये कहते हैं कि बाद में उन्होंने रजू कर लिया था। मेरे पास 1983 का रिसाला, वो 1962, और ये कौन सा है? वही इन्हीं का रिसाला। इसमें साफ लिखा 23 साल के बाद कि कारी मोहम्मद तैयब साहब तशरीफ लाए, सुलह करवाई 2 जमातों के दरमियान। मुसालहत कायम है, सुलह कायम है। अभी चंद दिन पहले इनके बहुत बड़े शेखुल हदीस मौलाना अब्दुल सलाम साहब हजरों वाले 84 उलमा की माहियत में अकीदा हयात अंबिया पे दस्तखत किए इन्होंने। ये रुदात पूरी उन्होंने खुद शाये की है। 84 उलमा की माहियत में उन्होंने अकीदा हयात पे क्या किए जी, और पूरी रुदात लिखी सुलह की कि गुलामुल्लाह खान साहब ने सुलह कर ली थी, काजी नूर मोहम्मद साहब ने, काजी शमसुद्दीन साहब ने, कि अब तक सुलह क्या है जी, कायम है। अब हम इनसे कहते हैं अल्लाह के बंदो, तुम अपने आप को देवबंदी कहते हो तो उसी तहरीर पे तुम भी दस्तखत कर दो जिस पे तुम्हारे बड़ों ने दस्तखत किए। भाई इतनी सी बात, जिस तहरीर पे तुम्हारे बड़ों ने दस्तखत किए, हमारे बड़ों ने कर दिए, हमारे बड़े आए, उन्होंने अपनी सरपरस्ती में दस्तखत करवा दिए, तुम भी कर दो। अब तुम्हारे शेखुल हदीस मौलाना अब्दुल सलाम साहब ने 84 उलमा की माहियत में दस्तखत किए, तो तुम भी कर दो, ताकि ये इख्तिलाफ खत्म हो, आपस में इत्तेफाक, इत्तेहाद, उल्फत पैदा हो जाए। इतनी सी बात। तो याद रखना, इस मसले में सारी उम्मत एक तरफ, चंद अशखास एक तरफ, चंद अशखास एक तरफ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।